اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو دوستو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیٹ کے سب سے امپورٹنٹ ایریا جو ہے جناب وہ ایسے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، بہت امپورٹنٹ 15 نمبر کا کویسچن۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے اگر آپ نے اچھے مارکس نکال لیے تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ اگر یہاں سے جو ہے وہ 12 سے 13 نمبر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرسنل سٹیٹمنٹ اس کا بھی لیکچر میں انشاءاللہ پلیس کر دوں گا، تو وہاں سے بھی اگر آپ اچھے مارکس یعنی کہ 7 سے 8 مارکس 10 میں سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایم سی کیوز میں آپ کے 30 سے 32 مارکس بھی آ گئے تو انشاءاللہ آپ ایزیلی میرے بھائی پاس ہو سکتے ہیں، جسٹ ٹو پاس۔ ٹھیک ہے جی، ویسے تو آپ کے جتنے زیادہ مارکس اوپر ہوں گے اتنا ہی آپ کو بینیفٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سمپل سی ٹیکنیکس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی 50 ٹاپکس تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے خود بھی ان کو یوٹیلائز کیا اپنے ٹائم میں اپنے مختلف ایگزامز کے اندر، اور میں آپ کو واللہ با خدا جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جس دوست کو شک ہوگا میں اسے اپنا رزلٹ بھی دکھا سکتا ہوں۔ جناب میرے ایسے میں 15 میں سے جو ہے وہ 13 مارکس تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور جو ٹیکنیکس جناب میں نے پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر لگائی، میری پرسنل سٹیٹمنٹ میں مجھے 10 میں سے 8 مارکس ملے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے میرے دوستو ہمارے واٹس ایپ گروپس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکس دے رہا ہوں، اور لیٹ کے جو باقی ایریاز ہیں لائک اردو، اسلامیات، جنرل نالج، میتھ، تو ان کی پلے لسٹ بھی ٹائم بائی ٹائم پلیس کر دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب میں وہ ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ جو میں نے خود یوز کی، ٹھیک ہے جی، اور میں نے مارکس حاصل کیے۔ تو جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو ایسے کو اٹیمپٹ کرنا ہے، جو میری ریکمنڈیشن ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں روز ازل سے ایجوکیشن سسٹم انگریز کا غلام چلتا آیا ہے، تو ایک تو میرے بھائی آپ نے انگلش میں اٹیمپٹ کرنا ہے، کس کو؟ ایسے کو بھی، ٹھیک ہے جی، اور پرسنل سٹیٹمنٹ کو بھی اردو میں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بظاہر آسانی لگ رہی ہوگی، لیکن میرے بھائی دیکھیں اگر آپ 25 میں سے وہاں پہ لیتے ہیں مثال کے طور پہ 13 سے 14 مارکس، ٹھیک ہے جی، اور ادھر آپ جو ہے وہ 19 سے 20 مارکس لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس میں فائدہ ہے؟ تو انگلش میں وہ بھی آپ کو جسٹ میں 3 سے 4 پیراگرافز دوں گا، جو ٹیکنیک بتاؤں گا اسی کے مطابق آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ جی آپ کو جو انگلش میں بہت زیادہ کوئی 50 ٹاپکس نہیں تیار کرنے کو دوں گا میں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے جو ہے وہ ایسے کی بات ہم کرتے ہیں۔ ایسے کے اندر بھائی آپ نے جو ہے وہ 2 سے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو ایسے کا آپ نے لکھنا ہوتا ہے انٹروڈکشن، ٹھیک ہے جی، جو بھی یہ انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ نے لکھنی ہوگی اس کی باڈی، باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ جناب جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، نمبر 3 پہ جناب آپ نے جو ہے وہ اینڈ میں کرنا ہوتا ہے کنکلوژن۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اب وہ میٹیریل بھی میں آپ کو گروپس میں بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ تاکہ آپ ان کو کریم کر لیں۔ تو ایک تو پہلی چیز ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ نے 2 سے 3 ٹاپک جو بھی ایسے کے حوالے سے آئیں گے، آپ نے جو بھی ٹاپک سلیکٹ کیا، مثال کے طور پہ آپ نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے جی، سوشل اینڈ اکنامک کاسٹ آف illiteracy، ٹھیک ہے جی، تو آپ اس میں بتائیں گے کہ سوشل اینڈ اکنامک کاسٹ آف illiteracy کا مطلب کیا ہے۔ بھائی جان انٹروڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے مفہوم سمجھائیں ایگزامینر کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سوشل اینڈ اکنامک کاسٹ آف illiteracy، غیر شرع خواندگی، سوشل اینڈ اکنامک کاسٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک معاشرے کو، ایک گھر کو، ایک فرد کو، ایک عورت کو، ایک مرد کو، ایک بچے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک محلے کو، ایک علاقے کو، ایک ملک کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک خاندان کو
کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طریقے سے جناب آپ اپنے لفظوں میں 2 سے 3 4 لائنیں لکھیں گے. یہ ہو گیا جناب انٹروڈکشن. ٹھیک ہے، آؤٹ لائن لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہیڈنگز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 200 ورڈز کا ایسے آپ نے لکھنا ہوتا ہے جناب. ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے. جو وہ میرے ٹائم میں تو جو انہوں نے پیج دیا تھا وہ بھی بڑا مختصر سا تھا. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرنا ہے. ہاں ٹائٹل آپ ضرور دیں گے. جو بھی ایسے آپ نے سلیکٹ کیا، لیٹ سے مثال کے طور پہ آپ کو انہوں نے ایسے دے دیا جی، ٹھیک ہے جی، لیٹ ایڈمیشن ٹیسٹ کے اوپر ہی، تو آپ اچھا یہ ہے کہ یہ تو میں نے ویسے شو کرنے، آپ نے یہ انورٹڈ کاماز نہیں لگانے. اگر انہوں نے اس طریقے سے آپ کو ٹائٹل لکھ کے دیا ہے نا، تو سمپل آپ ایز اٹ از اسی طریقے سے ٹاپک کا نام لکھو گے جو بھی انہوں نے اٹھا کے دیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی، لیٹ سے انہوں نے آپ کو ایک ٹائٹل دے دیا کہ جی ہاؤ ٹو اٹیمپٹ ایسے. ٹھیک ہے جی، تو جس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے نا انہوں نے، آپ نے ایز اٹ از اس طریقے سے ٹائٹل لکھنا ہے. کوئی کوما نہیں لگانا، کیونکہ یہ انگلش میں یہ غلطی کنسیڈر ہوتی ہے اگر آپ اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ کریں گے. اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے جی کہ آپ نے انٹروڈکشن کس طریقے سے لکھنا ہے، یعنی کہ آپ اس ٹاپک کا مفہوم، یعنی کہ یہ ٹاپک کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ بتائیں گے. اس کے بعد آپ آئیں گے باڈی میں. باڈی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں لکھیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ چیزیں آپ کیسے لکھیں گے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ نے کریم کر لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک تو ریلیونٹ چیزیں لکھنی ہے، ادھر ادھر نہیں جانا ہوتا. ٹھیک ہے، گرامر کی مسٹیک نہ ہو، سپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو. ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اور نمبر 3 پہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب کنکلوژن. تو کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی اوپینین دینی ہوتی ہے. آپ نے اپنی اوپینین دینی ہوتی ہے کس بارے میں؟ اس ٹاپک کے بارے میں. لیٹ سے اگر یہ ایک ٹاپک ہے تو اس کے بارے میں آپ نے اپنی اوپینین دینی ہے، یعنی کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ لٹریسی کا سلیوشن کیا ہے کہ کمپینز چلانی چاہیے، سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے کمپین ہو، این جی اوز کو کام کرنا چاہیے، ریوارڈز رکھنے چاہیے، انسینٹیوز رکھنے چاہیے. مطلب آپ نے اپنے ویوز دینے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ اس کا سلیوشن کیا ہے، اس کا سلیوشن کیا ہے، یہ ہے کنکلوژن میں، یعنی کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ انٹروڈکشن، ہیڈنگز کوئی نہیں دینی، جسٹ آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا لکھنے کے لیے ایز اٹ از اس کو لکھیں گے. انٹروڈکشن میں اس کا مفہوم ایگزامینر کو 3 4 لائنوں میں سمجھائیں گے. اس کے بعد آپ باڈی کی طرف آئیں گے. آپ نے چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنانے ہیں 3 4 لائنوں کے، کیونکہ جو آپ اگر ایک ہی پیراگراف لکھیں گے تو وہ کبھی ایسے کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا بھائی صاحب. وہ صرف اور صرف کس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ وہ ایک پیرا کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اور ایک ایسے کے اندر کافی سارے چھوٹے چھوٹے پیراگرافس ہوتے ہیں. خوبصورتی سے لکھیے، کٹنگ نہ کیجیے گا، گرامر اسپیل کی مسٹیک اوائڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ کنکلوژن میں نے آپ کو بتایا جی کہ آپ نے اپنی اوپینین کا اظہار کرنا ہوتا ہے. تو اب میں آپ کو وہ پیراگرافس بتا رہا ہوں جناب جن کو آپ نے کریم کرنا ہے. پیراگرافس بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز سمجھا دوں کہ یہ پیراگراف جو ہے نا جناب، یہ ہوں گے 2 طرح کے، ایک پازیٹیو پیراگراف اور ایک نیگیٹو پیراگراف. اب آپ کہیں گے کہ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کون سے ہیں؟ ایک تو جناب یہ جو پہلے نمبر والا یہ والا پیج ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نیگیٹو پیراز ہیں، اور اس کے بعد جو پیج ہے اس پہ پازیٹیو پیراز ہیں. نیگیٹو پیراز کس طریقے سے ہیں؟ یہ نیگیٹو پیرے نہیں ہوتے، ٹاپک نیگیٹو ہوتا ہے جناب. جیسا کہ اب ہے ٹیررزم، ٹھیک ہے جی، اچھا کرپشن، پالیوشن، تو یہ کیا ہے؟ ایک نیگیٹو سینس دینے والے ٹاپک ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسلام از پیس، تو یہ کیا چیز ہے؟ پازیٹیو ٹاپک ہے. نالج از پاور، یہ ایک پازیٹیو ٹاپک ہے. جس طرح کا ٹاپک آپ سلیکٹ کریں گے اس طرح کا آپ میٹیریل جو ہے نا وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو جناب سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے انٹروڈکشن، یعنی کہ اس کا مفہوم سمجھانا ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ اچھا، یہ خالی جگہیں، یہ میٹیریل آپ نے اس کو کریم کر لینا ہے. 3 سے 4 پیرے، آپ سارے بے شک نہ کیجیے گا، آپ اس میں سے اس طرح کیجیے گا، لائک یہ والا پیرا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد یہ والا پیرا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے جناب آپ نے یہ والا پیرا تیار کرنا ہے. آپ چاہیں تو آپ یہ والے 2 پیرے چھوڑ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ اتنا ضرور، اور اس کو تیار کر کے آپ نے لکھ لینا ہے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ جناب آپ نے جو ہے نا ان کو بھی
आप तैयार करके और अधूरा तैयार करें, और ये आप पेपर में बैठे हो माशाल्लाह उठा के मुंह के जी अब वो भी भूल गया है, तो फिर मुझे ना गालियां दीजिएगा। इनको अच्छे तरीके से तैयार करके लिख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, इंट्रोडक्शन लिखा। आप सबसे पहले ये करते हैं, ये खाली जगह इसलिए छोड़ी हुई है कि यहाँ पे आप अपने उस टॉपिक का जो भी मौजू होगा, लाइक टेररिज्म है, ठीक है जी, तो आप इसमें ऐड करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। जहाँ जहाँ खाली जगह है वो इसलिए है कि वहाँ आप जो जिस मौजू पे लिख रहे हैं उस मौजू को ऐड करेंगे और आगे लिख देंगे। आप इसको उस टॉपिक में मिक्स करके इस तरीके से वहाँ छाप देंगे। अगले पैरे में आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2-2.5 लाइनों का एक पैरा लिख लेंगे, जो आपके जहन में थोड़ा बहुत मटेरियल तो भाई साहब आ रहा होगा। अच्छा, यानी कि उस टॉपिक के ऊपर जो आपके जहन में व्यू आ रहा होगा वो आप 2 लाइनों का लिख देंगे। अच्छा, आप एक और काम आप ये कर सकते हैं, आपने एक आधी कोटेशन मार्कर से ज़रूर लिखनी है, ठीक है जी। अगर आपके जहन में कोटेशन नहीं आ रही, कुरान के तर्जमे का मफहूम, ठीक है जी, वो इन्वर्टेड कॉमाज में आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। किसी का कॉल लिख सकते हैं, कोटेशन एक आधी ज़रूर होनी चाहिए। कोटेशंस भी इस फाइल के अंदर मौजूद होंगी। ठीक हो गया जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो जस्ट मैंने एक पेज आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है। तो मुख्तलिफ कोटेशंस भी होंगी, आप छोटी छोटी हर टॉपिक के रिलेटेड, जैसे पॉवर्टी के रिलेटेड एक दो कोटेशंस, एक एक दो दो कोटेशंस आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है जी। आपने पहले ये पैरा, एक इंट्रोडक्शन का पैरा लिख लिया, फिर आपने ये वाला पैरा लिख लिया, फिर आपके जहन में जो आया उससे रिलेटेड एक पैरा बना लिया 2-3 लाइनों का, फिर एक आधी कोटेशन या कुरान के तर्जमे का मफहूम या किसी का कोई कॉल लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपके पास अभी जगह है, ठीक है जी, तो फिर आप इसमें से बेशक जो है वो ये वाला पैरा जैसा कि आप देख लें, इसके अंदर एक कोटेशन भी आ रही है इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, तो ये आप लिख सकते हैं। अच्छा जनाब, ये वाला जो पैरा है ना आखिरी, ये आपके कंक्लूजन में काम आ सकता है। आपको कंक्लूजन भी खुद से नहीं लिखना पड़ेगा, ये आपके कंक्लूजन में काम आ सकता है ये पैरा, ठीक है जी। नेगेटिव ऐसे के उसमें कंक्लूजन में, अगर आप नेगेटिव ऐसे के कंक्लूजन में ये पैरा लिखना चाहें, इधर आपने जस्ट जो है वो अपना टॉपिक या मौजू लिखना है और ये सारा आप लिख सकते हैं। ये हो गया नेगेटिव टॉपिक के लिए। सेम एज इट इज़ जनाब जो है वो, ये अगर पॉजिटिव टॉपिक हो तो उसके लिए आपके पास ये मटेरियल है, ठीक है जी। अगर आप कहते हैं मिसाल के तौर पे ये बहुत ज़्यादा है, तो आप ये वाला पैरा ना करें, इनमें से जो भी आपको अच्छे लगते हैं पैराज, ठीक है जी, तो आप उनको तैयार कर सकते हैं। तो उर्दू के लिए सॉरी, उर्दू में ना लिखें, ना अटैम्प्ट करें, मेरा तो यही मशवरा है आप लोगों को, ठीक है जी। क्योंकि उसमें मार्क्स आपको कम मिलेंगे और आपको फिर मटेरियल भी खपना पड़ेगा और उर्दू की प्रैक्टिस और ये वो बड़ा मसला होगा। तो ये इजीली है, क्योंकि यहाँ तो जो तैयार हो गया इंग्लिश में, और ये भी देखिएगा कि फ्लुएंटली स्पीड भी ज़्यादा होती है आपकी। तो इसमें आप बेशक जो है वो इसे यहाँ तक तैयार कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आप एक यहाँ से पैरा तैयार कर लें, बाकी आप जो है वो इसमें से देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे कोई जो भी आपको जो आसान लगे, इनका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जो पैराज आपको इनमें से आसान लगें, ठीक है जी। क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो इसको यहाँ तक तो आप लाजमी कीजिएगा इस पैरा को। उसके बाद बेशक आप चाहें तो ना करें, लेकिन कर लेंगे तो फ़ायदा है, या ये पैरा कर लीजिएगा। वो ऊपर वाले की जो मैंने बताया है यहाँ तक ये ज़रूर करना है। तो जो बाकी पैराज में से आपको इजी लगे वो आपने तैयार कर लेना है, और हर पॉजिटिव टॉपिक के लिए ये वाले पैराज और हर नेगेटिव टॉपिक के लिए ये वाले पैराज, ठीक है जी। ये जो है ना आपको बहुत फ़ायदा देंगे। 50 टॉपिक्स तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कोटेशंस होंगी वो कोटेशंस आप तैयार कर लीजिएगा जनाब। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।